اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ عید الفطر آنے والی ہے، عید الفطر کے نماز کا طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور جس طریقے سے عید الفطر پڑھی جاتی ہے۔ عید الفطر 2 رکعت ہمارے اوپر، پوری امت مسلمہ کے اوپر واجب ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی نیت کریں گے۔ نیت کا آسان طریقہ، ساری نمازوں کی نیت جو ہوتی ہے وہ نیت نماز میں شرط نہیں ہے، نیت دل کی شرط ہے، زبان کی نیت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دل میں نیت کرتے ہو کہ بھائی میں 2 رکعت واجب عید الفطر ادا کرنے جا رہا ہوں، آپ کھڑے ہو گئے پیشمام کے پیچھے اور اللہ اکبر کے کہہ کے ہاتھ باندھ دیے، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اگر آپ اپنا توجہ بالکل فوکس کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایک وہم ہوتا ہے بندے کے اندر کہ میں نیت کروں، اس سے میری نماز ٹھیک ہوگی، اگر میں نے نیت نہیں کی تو میری نماز نہیں ہوگی۔ نیت دل کی ہوتی ہے، جو آپ دل کے اندر کر کے آئے ہو مسجد کے اندر یا عیدگاہ کے اندر، وہی نیت آپ کی قابل قبول ہے اور قابل اعتبار ہوتی ہے۔ اچھا، زبان سے کیسے نیت کرتے ہیں؟ نیت کر رہا ہوں میں نماز عید الفطر 2 رکعت واجب، 6 تکبیرات زائد کے، چہرہ طرف کعبۃ اللہ شریف کے، پیچھے اس پیشمام کے، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کے ہم کھڑے ہوں گے، پیشمام پڑھے گا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد پیشمام ہاتھ نیچے کرے گا، پھر کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑے گا، دوسری تکبیر لگائے گا، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑے گا، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑے گا، تیسری تکبیر ہاتھ چھوڑنے کے بعد پیشمام ہاتھ باندھے گا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ہوگی، پھر اس کے ساتھ آپ کوئی بھی سورت ملا لیں، الحمدللہ رب العالمین کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملا لیں، جیسے کہ بالفرض میں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یہ سورت ملائی میں نے۔ تو ابھی ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع کا طریقہ وہی ہے جو باقی نمازوں میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے کا طریقہ بھی وہی ہے جو باقی نمازوں میں ہوتا ہے، جس طرح اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ پھر اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اسی طرح 2 سجدے کریں گے ہم لوگ، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت میں ہم نے ثنا کے بعد فوراً 3 تکبیرات لگائی، اب دوسری رکعت میں آخر میں 3 تکبیریں لگیں گی۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، پوری زندگی آپ عید کی نماز نہیں بھولیں گے۔ اچھا، پھر پیشمام کھڑا ہو گیا، پھر اس نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد بالفرض قل ھو اللہ کی تلاوت کی۔ قل ھو اللہ پڑھنے کے بعد پیشمام 3 تکبیرات لگائے گا، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑے گا، آپ بھی ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر، پھر دوسری تکبیر میں یہاں پہ ہاتھ چھوڑنے ہیں، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑنے ہیں، پھر جب چوتھی تکبیر اس رکعت میں لگے گی وہ رکوع کی ہوگی، اللہ اکبر، یہاں پہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ربنا لک الحمد، پھر سجدہ کریں گے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ ہوگا، پھر اس کے بعد تشہد ہوگا، پھر جو ہے درود شریف، پھر اس کے بعد دعا ہوگی، پھر سلام ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام کر کے پھر آپ کو بیٹھنا ہے۔ عید الفطر کا خطبہ سننا واجب ہے، سب سے زیادہ عید الفطر کے اندر جو ثواب ہے وہ خطبے کا ہے۔ کافی لوگ خطبہ نہیں سنتے، ایسے ہی نکل جاتے نماز پڑھنے کے بعد، اس کو نماز کا ثواب تو ملے گا، عید کا ثواب نہیں مل سکتا، کیونکہ عید الفطر کے خطبے میں ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کی ہیں، جو عید الفطر میں ہوں گی وہ سارے خطبے میں آتی ہیں، احکامات، فضیلت اور اس کے علاوہ فضائل وغیرہ سب کچھ۔ تو عید الفطر کا خطبہ لازمی سننی ہے، وہ بھی جس طرح عید الفطر 2 رکعت واجب ہے، اسی طرح عید الفطر کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں صحت عطا فرمائے اور عید الفطر کی نماز، عید کی خوشیاں سب کو نصیب فرمائے۔ فقط والسلام، مفتی محمد یحییٰ حسینی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جزاکم اللہ خیر۔